بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل MRG ناولز اینڈ سٹوریز۔ جی ویورز، ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے فرعون صفت۔ قسط نمبر 1 آج ہم ریڈ کریں گے، تو سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ لازمی کر دیا کریں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چودھری حکم داد خان خود کو زمینی خدا سمجھتا تھا۔ در حقیقت وہ ایک انتہائی جابر قسم کا جاگیردار تھا۔ گاؤں میں اس کا بڑا دبدبہ تھا۔ اس کی حویلی میں ہونے والے مظالم کی داستانیں میرے کانوں میں پڑتی رہتی تھی، مگر میں کسی مدعی کے بغیر چودھری کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ گاؤں کا کوئی شخص اس کے خلاف رپورٹ درج کروانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ برسوں پہلے جب میں اس تھانے میں آیا تھا، چودھری حکم داد کے بڑے بیٹے چودھری منصف خان کے خلاف ایک واقعے کی رپورٹ درج کروائی گئی تھی۔ پھر رپورٹ درج کروانے والا گھر ہی نہیں پہنچ سکا تھا۔ رستے میں ہی اسے پر اسرار طور پر غائب کر دیا گیا تھا۔ میرے خیال میں اس گاؤں کے لوگ ڈرپوک، احساس کمتری کا شکار، خود کو حشرات الارض سے حقیر جاننے والے اور بے بس سمجھے جانے والے انسان تھے۔ چودھریوں کے ظلم و ستم کے سامنے ان کی لب کشائی کی جرأت تھی، اور نہ ہی انہیں اپنی اجتماعی قوت کا احساس تھا۔ وہ ایک فرعون صفت آدمی کی طاقت کے سامنے سرنگوں ہو گئے تھے، کیونکہ جس زمین پر وہ ہل چلاتے تھے، اپنا پسینہ مٹی میں ملاتے تھے، وہ زمین اس طاقتور شخص کی تھی جو اس اریزی کے بدلے انہیں 2 سال میں 2 مرتبہ صرف اتنا دیتا کہ وہ اس کی چاکری کے لیے زندہ رہ سکتے، تن ڈھانپ سکے۔ پھر وہ چودھری حکم داد کو اپنا دیتا کیوں نہ سمجھتے؟ اس گاؤں کے سادہ لوگ اور کم عقل انسان خدا کے بعد چودھری حکم داد کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ ان کی دانست میں چودھری کی انہیں سب کچھ دے سکتا تھا، رزق و ذلت، موت۔ انہوں نے کبھی یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی کہ خدا کی زمین اس گاؤں تک ہی محدود نہیں بلکہ بہت بڑی ہے۔ اس میں قوت و توانائی کے لامحدود خزانے اور سب کے لیے رزق ہے۔ وہ غلام ابن غلام یہ نہیں جانتے تھے کہ لندن، نیو یارک اور پیرس کے 5 سٹار ہوٹلوں کا بچا ہوا کھانا جسے بھکاری اور کتے ایک ساتھ کھاتے ہیں، چودھری حکم داد کے آباء و اجداد کے بیٹوں کے ویسے کھانے سے بھی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ وہ اپنی تقدیر کے لکھے روکھے سوکھے پر فاقیہ تھے اور اپنے گاؤں کو کنویں کے مینڈک کی طرح کل کائنات سمجھتے تھے۔ شاید دانہ گندم کی تاثیر نے انہیں ایسا بنا دیا تھا۔ یہ تاثیر ان کے باپ دادا نے غلامی سے حاصل کی تھی۔ خیرات میں ملنے والے رزق اور قوت بازو سے کمائے ہوئے رزق میں صرف ایک چیز مشترک ہوتی ہے۔ رزق کی دونوں اقسام پیٹ کے خلا کو پر کرتی ہیں، لیکن ان کے جزو بدن بننے تک بہت فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک سے لہو میں احساس ذلت اور احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، غلامانہ صفات پیدا ہوتی ہیں اور بزدلی کے ساتھ بے غیرتی جنم لیتی ہے۔ دوسرے سے محنت کا ثمر پر غرور حاصل ہوتا ہے، اعتماد سے سر اٹھا کر چلنا آتا ہے، اور رزم گاہ حیات میں اپنا حق غضب کرنے والوں سے مقابلے کا حوصلہ ملتا ہے۔ میں نے جب اس تھانے کا انچارج سنبھالا تو چند روز کے اندر ہی مجھے چودھری حکم داد کے کرتوتوں اور اس کے ظلم کی داستانوں سے آگاہی ہو گئی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں بھی کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ تھانے کے عملے میں چودھری کے نمک خور پٹھوں کی بھی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے اندرونی معاملات کو سدھارا، پھر چودھری سے 2 ہاتھ کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ قدرت نے جلد ہی مجھے ایک موقع فراہم کر دیا۔ ایک شام میں حسب معمول تھانے میں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا کہ چند دیہاتی ایک نوجوان کو کھینچتے ہوئے میرے پاس لائے۔ وہ تعداد میں کم و بیش 1 درجن رہے ہوں گے۔ میرے سامنے پہنچتے ہی 2 خوش پوش افراد نے اس نوجوان کو دھکا دے کر فرش پر گرا دیا۔ پھر بیک وقت کئی افراد ایک ساتھ بولنے لگے۔ وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے اور بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے۔ جب میری سمجھ میں کوئی بات نہ آ سکی
تو میں نے بلند آواز میں ڈپٹ کر انہیں چپ کروانے کی کوشش کی۔ اوئے سب خاموش ہو جاؤ، میں نے کڑکدار آواز میں کہا۔ یہ تھانہ ہے، مویشی منڈی نہیں۔ کوئی ایک سمجھدار آدمی آگے آئے اور مجھے صورتحال سے آگاہ کرے۔ جن دو افراد نے اس نوجوان کو دھکا دے کر فرش پر گرایا تھا، ان میں سے ایک آگے بڑھا اور پرغرور لہجے میں بولا، میرا نام چودھری منصب خان ہے۔ منصب خان نام سن کر چونکا۔ میں جانتا تھا کہ منصب چودھری حکمداد کا بڑا بیٹا تھا۔ منصب نے اونچے شلے کی پگڑی اور صاف ستھرا لباس پہن رکھا تھا۔ پاؤں میں قیمتی اور شاندار کتھا تھا۔ اس کے کندھے پر ریوالور اور بیلٹ لٹک رہا تھا جس میں ریوالور بھی موجود تھا۔ میں نے استفسار کیا، چودھری منصب یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے اپنی فربہ مونچھوں پر تاؤ دیا، پھر فرش پر پڑے ہوئے نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اس بدبخت نے بڑے چودھری صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی حکمداد کو؟ میں نے پوچھا۔ جی بالکل۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تو میں عین وقت پر وہاں پہنچ گیا، ورنہ یہ گندگی کا کیڑا اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ پھر اس نے کپڑے کا ایک تھیلا میری میز پر رکھتے ہوئے کہا، اس میں سے وہ خنجر بھی موجود ہے، آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں۔ میں نے مذکورہ تھیلا کھول کر خنجر کا معائنہ کیا۔ وہ کم و بیش 10 انچ پھل والا ایک خطرناک چھرا تھا۔ ایک چھرا اور چھریاں عموماً قصابوں کے پاس پائے جاتے ہیں۔ میں نے اس چھرے کا بغور جائزہ لینے کے بعد چودھری منصب سے پوچھا، بڑے چودھری صاحب خیریت سے تو ہیں نا؟ بازی اللہ نے بچا لیا۔ وہ زمین پر پڑے ہوئے نوجوان کو نفرت سے گھورتے ہوئے بولا، اور نہ اس حرام زادے نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے مبینہ ملزم کو اٹھا کر کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 18 سال تھی۔ وہ ایک صحت مند اور گبرو جوان تھا، لیکن اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی محرومی اور بیچارگی پائی جاتی تھی۔ اس قسم کے محروم لوگ دیہاتوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ پھر چودھری حکمداد کے گاؤں میں تو ایسے افراد کی اکثریت تھی۔ یہ وہ طبقہ ہے جو صدیوں سے غربت، جہالت اور جاگیردارانہ نظام کی چکی میں پستا چلا جا رہا ہے۔ اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پہلو علم سہنے کو بھی یہی اپنی زندگی کا ایک صحیح سمجھتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی کبھی کوئی جگہ کو بھی بہن جاتا ہے جو گردگار اور زمینداروں کے لیے قہر ناگوانی ثابت ہوتا ہے۔ میں نے اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام اکرم ہے، وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا۔ لوگ اگو کہتے ہیں۔ تم نے چودھری صاحب پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا تھا؟ جناب یہ سب جھوٹ ہے، اکرم عرف اگو نے روحانے لہجے میں کہا۔ اللہ پاک کی قسم، میں نے چودھری صاحب کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو کیا چودھری منصب غلط بیانی سے کام لے رہا ہے؟ یہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اوئے حرام زادے! چودھری منصب اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن میں نے حوالدار کو اشارہ کر دیا۔ حوالدار نے اسے روک دیا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب یہ تھانہ ہے، آپ کی حویلی نہیں۔ آپ نے ملزم ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اب اس سے پوچھ پرتیت کرنا ہمارا کام ہے، اس لیے آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ تھانے دار صاحب، اس کمی کے مین سے آپ کا کیا پوچھیں گے؟ اس نے جواب دیا، میں آپ کو سارا قصہ سناتا ہوں۔ مجھے اس کا اندازہ بہت ناگوار گزرا۔ میں نے قدر سخت لہجے میں کہا، چودھری منصب، تھانے دار تم ہو یا میں؟ وہ گڑبڑا گیا، پھر عام سے لہجے میں بولا، لو جی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے جناب؟ کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، وردی آپ نے پہنی ہوئی ہے، پھر بھی آپ پوچھتے ہیں کہ تھانے دار کون ہے؟ ظاہر ہے آپ ہی تھانے دار ہیں۔ تم نے مبینہ ملزم کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اب کے کمی کین اور عزت دار کا فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے۔ تم سے بھی سب کچھ پوچھا جائے گا، پہلے ذرا ملزم کا انٹرویو ہو جائے۔ چودھری منصب نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے میں نے اس کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ میں اس کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے اگو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھئی اگو، کیا دشمنی تھی تمہاری چودھری حکمداد سے؟ کوئی دشمنی نہیں تھی جناب،
پھر تم نے اس چھرے سے ان پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا؟ میں بے گناہ ہوں جناب، تو تم اس طرح نہیں مانو گے۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائیں، پھر خونخوار لہجے میں کہا، تمہارے جیسے بدبختوں کے لیے میں نے تھانے میں اسپیشل لتر کا انتظام کر رکھا ہے۔ تم سیدھی طرح زبان کھولتے ہو یا تمہیں ڈرائنگ روم کی سیر کروائی جائے؟ وہ سرسیمیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جناب میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، یہ چھری میری نہیں ہے اور نہ ہی میں نے بڑے چودھری صاحب پر کوئی حملہ شملہ کیا ہے۔ میں تو ادھر باغ کے گھوڑے۔ چودھری منصب نے اس کی بات کاٹ دی، میں نے خود تمہیں حویلی کے اندر سے پکڑا تھا، تم بری نیت سے چودھری صاحب تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پوچھو ان سب سے، یہ گواہ ہیں اس بات کے۔ وہاں پہ موجود افراد بلند آواز میں بولنے لگے۔ میں نے دوبارہ سخت لہجے میں انہیں خاموش ہونے کو کہا، پھر چودھری منصب کے علاوہ سب کو باہر برآمدے میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ اکرم باغ سے متعلق کوئی اہم بات کرنے والا تھا، لیکن چودھری منصب نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں نے مسلحت سے کام لیتے ہوئے جو حوالدار سے کہا کہ وہ ملزم اکرم عرف اگو کو حوالات میں بند کر دے، پھر چودھری منصب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو چودھری صاحب، اب آپ بتائیں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کچھ نہیں جناب، بس اس کم ذات کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ذرا کھل کر بتائیں۔ بات بہت معمولی سی ہے جناب، چودھری منصب نے کہا۔ بڑے چودھری صاحب نے ان کا مکان خرید لیا ہے۔ وہ اس بات سے چودھری صاحب کا دشمن بن بیٹھا ہے۔ میں نے شک آمیز نظر سے اسے دیکھا اور کہا، اس میں دشمنی والی کون سی بات ہے؟ بات تو کوئی نہیں جناب، لیکن اگر چارج ماتے کیا پڑ گیا ہے، اس کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔ معمولی سی بات کو تو اس نے بہت بڑا مسئلہ بنا لیا ہے۔ حالانکہ اس کے باپ فضلو نے راضی خوشی وہ مکان بیچا ہے۔ بڑے چودھری صاحب نے باقاعدہ اس مکان کی قیمت ادا کی ہے۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اکرم مکان بیچنے کے حق میں نہیں تھا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، بالکل ٹھیک سمجھے ہیں آپ، چودھری منصب نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس خر دماغ کے بڑے اونچے خیالات ہیں۔ یہ اپنے مکان کو بہت بڑا محل بنانا چاہتا تھا۔ اوہو موری کی اینٹ چبارے کے سجے گی، بے وقوف نادان کمزاد، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی چودھری منصب۔ وہ جلدی سے بولا، کون سی بات جناب؟ یہی کہ مکان کی وجہ سے اکرم بڑے چودھری کی جان کا دشمن بن بیٹھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، گھٹیا لوگوں سے ایسی ہی اوچھی حرکتوں کی امید کی جا سکتی ہے جناب۔ وہ نفرت امیز لہجے میں بولا، اسے تو ہمارا احساس مند ہونا چاہیے کہ ابھی تک زندہ نظر آ رہا ہے، ورنہ اس نے جو حرکت کی تھی اس پر ہم اس کا کچومبر بھی نکال دیتے تو کم تھا، لیکن ہم نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی اور اسے سیدھا آپ کے پاس لے آئے۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ یہ بات واقعی مجھے بھی عجیب سی گئی تھی۔ اکرم کے جسم پر مجھے اخراج تک نظر نہ آئی تھی، حالانکہ چودھری حکمزاد کی جو شہرت مجھ تک پہنچی تھی اس کے پیش نظر اس کے لواحقین کو چاہیے تھا کہ مار مار کر اکرم کو ادھواں کر دیتے۔ یہ انسانی فطرت ہے یا فطرت کا ایک بگڑا ہوا پہلو ہے؟ لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ ملزم کو پہلے پکڑنے والے تختہ ستم بناتے ہیں، پھر پولیس کے حوالے کرتے ہیں، لیکن وہ نوجوان اس حوالے سے خاصا خوش قسمت واقع ہوا تھا کہ اس کے جسم پر مار پیٹ کا کوئی نشان مجھے دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں نے چودھری منصب سے کہا، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ ملزم کو سیدھا ہمارے پاس لے آئے۔ اب ہم خود اس سے نمٹ لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ بس اس سلسلے میں آپ مجھ سے تعاون کی ضرورت پیش آئے گی۔ ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں جناب، وہ فراخ دلی سے بولا، لیکن آپ کیس ایسا بنائیں کہ اگو کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے۔ اس کو لمبی سزا ہونی چاہیے تھانے دار صاحب۔ خرچے وغیرہ کی آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ آپ کی خدمت کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ میں نے کہا، خدمت کے سلسلے میں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چودھری صاحب، گورنمنٹ مجھے اس کام کی تنخواہ دیتی ہے۔ اوہ جناب، گورنمنٹ کی تنخواہ میں کیا گزارا ہوتا ہے؟
اللہ کا شکر ہے بہت اچھا گزارا ہوتا ہے۔ وہ بولا آپ سے پہلے بھی تو اس تھانے میں جو تھانے دار آتے رہے ہیں ہم نے ان کی بہت خدمت کی ہے، کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا، آپ کو بھی نہیں دیں گے۔ آپ اس کیس کو ذرا مضبوط بنائیں۔ میں نے کہا اس سلسلے میں مجھے چودھری صاحب کا بیان بھی لینا ہوگا اور موقع کے گواہوں سے بھی پوچھ گچھ کرنا ہوگی۔ بہرحال آپ بے فکر رہیں، آپ کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا۔ موقع کے گواہوں میں سے کچھ افراد یہاں بھی موجود ہیں۔ چودھری منصب نے کہا چودھری صاحب، چودھری ظلمداد کے بیان کے لیے آپ کو تو حویلی تک جانا پڑے گا، ان کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی، ضرورت پڑی تو میں حویلی بھی جاؤں گا۔ میں نے کہا پہلے یہاں والوں سے تو نمٹ لوں۔ ضرور جناب، میں آپ کو گواہوں کے نام بتاتا ہوں۔ وہ جلدی سے تعاون آمیز لہجے میں بولا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ایک تو اس نے یکے بعد دیگرے 4 افراد کے نام گنوا دیے۔ آخر میں کہا یہ سب موقع پر موجود تھے، میں نے باری باری ان کو اندر بلایا اور ان کے بیانات ریکارڈ کرائے۔ ان چاروں نے تقریباً ایک جیسا بیان دیا تھا، اور وہ بیان سنتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں ایک ایک لفظ رٹوایا گیا ہے۔ پھر سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان چاروں میں سے 3 افراد کا تعلق حویلی کے ملازمین سے تھا۔ چوتھا چودھری کا منشی چراغ دین تھا، گویا وہ سب کے نمک خور تھے، اس لیے اس کی زبان بو رہے تھے۔ ویسے بھی اس گاؤں کا کوئی شخص چودھریوں کے خلاف لب کشائی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان کے بیانات قلم بند کروانے کے بعد دستخط کروائے، پھر چودھری منصب سے کہا آپ بے فکر ہو جائیں چودھری صاحب، میں آج رات ملزم کو تفتیش کی چکی میں ہی ڈالوں گا، انشاءاللہ صبح تک وہ زبان کھول ہی دے گا۔ جی ویورز، تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو سٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کا ناول سننا چاہتے ہیں تو بھی کمنٹ کر کے بتا دیا کریں۔ بہت شکریہ۔